अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 9 और पाठ का नाम है सरफ़े दौलत। सरफ़े दौलत। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, ज़ाहिर इमाल व दौलत का खालिस करना मकसूद समझा जाता है। ज़ाहिर अमाल व दौलत का हासिल करना मकसूद समझा जाता है, लेकिन हकीकत पर गौर करो तो कशफ दौलत में कोई नफ़ा नहीं। तो कशफ दौलत में कोई नफ़ा नहीं, बल्कि नफ़ा जो कुछ है वो उसके बामौका सर्फ और सही इस्तेमाल में है। बल्कि नफ़ा जो कुछ है वो इसके बामौका सर्फ और सही इस्तेमाल में है। नंबर 2, दौलत पैदा करने का तरीके बहुत हैं। नंबर 2, दौलत पैदा करने के तरीके बहुत हैं, मगर उनमें से तीन असूल हैं और बाकी इनकी शाखें या उनके मातहत हैं। पहला तरीका काश्तकारी दूसरा सनअत, तीसरा तिजारत है। पहला काश्तकारी, दूसरा सनअत और तीसरा तिजारत है। इनके अलावा जितने पैसे और काम हैं वो सब उन्हीं तीन असूल के लवाजिम हैं। इनके अलावा जितने पैसे और काम हैं वो सब इन तीन असूल के लवाजिम हैं। नंबर 3, हर एक तरीक़ा के अख्तियार करने से पैशतर इसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। हर एक तरीक़ा के अख्तियार करने से पैशतर उसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इल्म के बाद उसके अमल की मशक वाजिब है। हर एक शख्स उन्हीं तरीक़ों में से किसी न किसी का इल्म व अमल सीखता और दौलत कमाता है। हर एक शख्स उन्हीं तरीक़ों में से किसी न किसी का इल्म व अमल सीखता और दौलत कमाता है, मगर बहुत कम ऐसे हैं जो मुशारफ की असूल व कवाइद भी जानते हैं। इसीलिए अक्सर आदमी बावजूद दौलत पैदा करने और कमाने के सख्त मुसीबतें उठाते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है कि पानी की आमद का रास्ता तो बना लिया मगर निकलने का बंदोबस्त कुछ न किया। या तो इतने सुराख पैदा हो गए कि इधर पानी आया उधर निकल गया, या ऐसा रुका कि इसमें
عفونت اور بدبو پیدا ہو گئی، یا ایسا رکا کہ اس میں عفونت اور بدبو پیدا ہو گئی، پس ہر انسان پر واجب ہے کہ بقدر ضرورت مصارف کے طریقوں کا بھی عمل حاصل کرے۔ پس ہر انسان پہ واجب ہے کہ بقدر ضرورت مصارف کے طریقوں کا بھی علم حاصل کرے۔ نمبر 4، پہلا ضروری مصرف یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خوراک، لباس اور مسکن مناسب حال بہم پہنچائے۔ پہلا ضروری مصرف یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خوراک، لباس اور مسکن مناسب حال بہم پہنچائے۔ اگر کوئی شخص اپنے ذات خاص کے لیے مقدار قلیل پر مناسب کرے تو مضائقہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ذات خاص کے لیے مقدار قلیل پر قناعت کرے تو مضائقہ نہیں۔ الا متقین کو اپنی پیروی پر مجبور نہ کرے۔ الا متقین کو اپنی پیروی پر مجبور نہ کرے، ان کے ضروری مصارف مناسب حال افراط دے۔ ان کی ضروری مصارف مناسب حال وفراط دے۔ اسی کا نام شعر و چشمی ہے۔ نمبر 5، دوسرا ضروری مصرف یہ ہے کہ غریبوں، قریبوں اور دوستوں کو ہدیہ و تحفہ دے۔ دوسرا ضروری مصرف یہ ہے کہ عزیزوں، قریبوں اور دوستوں کو ہدیہ و تحفہ دے اور ان کے ساتھ سلوک کرے، اگرچہ وہ دولت مند ہوں، کیونکہ ان طریقوں سے محبت و اتحاد کو ترقی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ دولت مند ہوں، کیونکہ ان طریقوں سے محبت و اتحاد کو ترقی ہوتی ہے، اسی کو مورت کہتے ہیں۔ نمبر 6، تیسرا ضروری مصرف یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے محتاجوں اور بے کسوں کی امداد اور دستگیری کرے، اسی کا نام سخاوت ہے۔ نمبر 7، چوتھا مصرف یہ ہے کہ جن لوگوں کا واجبی حق ادا کرے۔ چوتھا مصرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا واجبی حق ادا کرے جو اس کے خدمت کرتے اور کاروبار میں مدد دیتے ہوں۔ ان لوگوں کا واجبی حق ادا کرے جو اس کی خدمت کرتے اور کاروبار میں مدد کرتے ہوں، کیونکہ آدمی اپنے تمام کام اپنے ہی ہاتھ سے نہیں کر سکتا، پس جو خادم اس کا وقت بچاتے ہیں وہ مستحق عوض ہے۔ نمبر 8، پانچواں مصرف یہ ہے کہ بلا تین رفع عام میں دے۔
پانچواں مصرف یہ ہے کہ بلاطین رفع عام میں دے، مثلاً پل، مدرسے، کنویں، صفا خانہ، مہمان خانہ وغیرہ بنائے جس سے امتع خلائق کو نفع پہنچے۔ مثلاً پل، مدرسے، کنویں، صفا خانہ، مہمان خانہ وغیرہ بنائے جس سے امتع خلائق کو نفع پہنچے۔ غرض مال کا استعمال مناسب و احتیاط کے ساتھ ہو۔ غرض مال کا استعمال مناسب و احتیاط کے ساتھ ہو تو حسن و اعمال و حصول کمال کا وسیلہ ہے۔ حسن اعمال اور حصول کمال کا وسیلہ ہے۔ اسی کو کفایت شعاری کہتے ہیں، ورنہ کمی و پیشی ضرورت میں مال آفت و بال کا جنجال اور باعث روال ہے۔ ورنہ کمی پیشی ضرورت میں مال آفت و وبال کا جنجال اور باعث زوال ہے۔ نمبر 9، مصارف ضرورت میں کمی کرنا بخل کہلاتا ہے۔ مصارف ضرورت میں کمی کرنا بخل کہلاتا ہے اور زیادتی کرنا اسراف یا دونوں ضرورتیں اگرچہ ظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں اور زیادتی کرنا اسراف، یہ دونوں ضرورتیں اگرچہ ظاہر ایک دوسرے کے ضد ہیں، الا مال دونوں کا ایک ہے، اس لیے کہ مال خود مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ اصل مقصود وہ حاجات ہیں جو مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں اور ان کا پورا ہونا بخل اور اسراف دونوں میں معلوم پیش، یہ بھی پورا اور وہ بھی مذموم، اور ان کا پورا ہونا بخل اور اسراف دونوں میں معلوم پس یہ بھی پورا اور وہ بھی مذموم۔ بخیل اور مصرف ہیں محروم دونوں کی دولت کو کرتے ہیں معدوم دونوں۔ بخیل اور مصرف ہیں محروم دونوں کی دولت کو کرتے ہیں معدوم دونوں۔